سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے امن دشمن عناصر کا خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر نے مشترکہ مفادات کونسل کی اثر نو تشکیل کی منظوری دی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ سابق حکومت کی طرف سے گیس کے نئے کنیکشنوں پر عائد کی گئی پابندی پر نظر ثانی کرے گی۔ حج درخواستوں کی وصولی کی آج آخری تاریخ ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے علاقائی اور عالمی بحری سلامتی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انسانی حقوق کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے آزاد مستقل کمیشن نے بھارتی حکومت کی طرف سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں اثر نو انتخابی حلقہ بندیوں کے غیر قانونی اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے امن دشمن عناصر کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کراچی کے علاقے صدر میں بم دھماکے پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، جس میں ایک شخص جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سوگوار خاندان سے اظہار ہمدردی کیا اور دھماکے کے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ ادھر وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کراچی دھماکے کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ کے چیف سیکرٹری اور آئی جی پولیس سے رپورٹ طلب کی ہے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی سے تفصیلی رپورٹ طلب کی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مشترکہ مفادات کونسل کی اثر نو تشکیل کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری آئین کے آرٹیکل 153 کے تحت وزیر اعظم کے مشورے پر دی گئی۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں مشترکہ مفادات کونسل چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور 3 نامزد کردہ وفاقی وزراء پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے مطابق آرٹیکل 153 کی شق 2 کے تحت وزیر اعظم کی طرف سے نامزدگی کے بعد وزیر منصوبہ بندی، وزیر تجارت اور وزیر ریلوے کو کونسل کے ارکان مقرر کیا گیا ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ موجودہ سنگین معاشی صورتحال اور ڈالر کی قیمت میں تاریخی اضافے کے ذمہ دار سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عوام آج گزشتہ حکومت کی طرف سے عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کے باعث مہنگائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو سنگین مسائل کی طرف دھکیلا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان اپنے عوام دشمن معاشی جرائم کو چھپانے کے لیے کنٹینر کی سیاست کو بحال کر رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ گزشتہ حکومت کی طرف سے گیس کے نئے کنیکشنوں پر عائد کی گئی پابندی پر نظر ثانی کرے گی۔ توانائی کے وزیر مملکت مصدق مسعود ملک نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ ملک میں گیس کی دستیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں ممکن ہو گیس کی اسکیموں کو بحال کیا جائے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی سابق حکومت نے اپنی 4 سالہ مدت کے دوران موٹر وے کے کسی منصوبے پر کام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس مدت کے دوران شاہراہوں کی مرمت اور بحالی کے کام کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ بعد میں کورم پورا نہ ہونے پر ایوان کا اجلاس پیر کو تیسرے پہر 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج لاہور پریس کلب میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان اداروں پر دباؤ ڈالنا اور ملک کی معیشت کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اگر عمران خان لانگ مارچ کرتے ہیں تو اس کے مطابق قانون حرکت میں آئے گا۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی نے کہا ہے کہ سرکاری حج اسکیم کے لیے بینکوں کے ذریعے درخواستیں جمع کرانے کا عمل جاری ہے اور اب تک 43,554 درخواستیں وصول ہو چکی ہیں۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حج درخواستیں آج تک وصول کی جائیں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ محدود وقت کی وجہ سے درخواستیں جمع کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ وزارت نے درخواست دہندگان سے کہا ہے کہ وزارت کی ویب سائٹ سے اپنے کوائف کی تصدیق کریں۔ حج درخواستوں کے ساتھ پاسپورٹ، ہیلتھ سرٹیفکیٹ، سعودی عرب کا منظور شدہ ویکسین سرٹیفکیٹ اور 50,000 روپے کی علامتی رقم جمع کرانا لازمی ہے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل امجد خان نے آزین آسٹریلیا کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سڈنی میں ہونے والی
ہند بحر الکاہل سی پاور کانفرنس 2022 میں شرکت کی۔ کانفرنس میں ہند بحر الکاہل بحری شعبے میں 21ویں صدی کے مشترکہ اہداف کا جائزہ لیا گیا اور بحری سلامتی اور بحری ماحولیاتی نظام کے حوالے سے مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ کانفرنس میں 40 سے زائد بحری وفود اور تقریباً 700 دفاعی کمپنیوں نے شرکت کی۔ کانفرنس کے موقع پر بحریہ کے سربراہ نے آسٹریلیا، فرانس، جاپان، کویت اور اسپین کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کیں اور باہمی دلچسپی اور دو طرفہ بحری تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق بحریہ کے سربراہ کے دورے سے کانفرنس میں شریک ملکوں کی بحریہ کے درمیان علاقائی اور عالمی بحری سلامتی کے لیے دو طرفہ تعاون میں مزید اضافہ ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ٹریفک کے بہتر انتظام اور شاہراہوں کی تعمیر کے ذریعے حادثات میں کمی لانے کے ایک پروگرام پر عمل درآمد کرے گی۔ آج ایک بیان میں انہوں نے آج صبح گجرانوالہ میں ٹریفک کے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیر اعظم نے پنجاب کی حکومت کو ہدایت کی کہ ٹریفک حادثات سے بچنے کے لیے اصلاحات کی جائیں۔ انسانی حقوق کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے آزاد مستقل کمیشن نے بھارتی حکومت کی طرف سے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں اثر نو انتخابی حلقہ بندیوں کے غیر قانونی اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ ایک بیان میں کمیشن نے اس اقدام کو اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد قراردادوں اور عالمی انسانی حقوق اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسلامی تعاون تنظیم کے انسانی حقوق کمیشن نے کہا کہ ان گھناؤنے ہتھ کنڈوں کا مقصد مقامی مسلمان آبادی کو اپنے ہی علاقے میں اقلیت میں تبدیل کرنا اور ان کے خود ارادیت کے ناقابل تنسیق حق کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے۔ کمیشن نے بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو مسترد کرتے ہوئے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے اپنے اس مطالبے کا اعادہ کیا ہے کہ وہ بھارت پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور اسلامی تعاون تنظیم کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں بھارتی فوج اور اس کے بدنام زمانہ تحقیقاتی ادارے نے آج مختلف علاقوں میں تلاشی اور محاصرے کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھیں۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارت کے سرکاری تحقیقاتی ادارے کے سراغ رسانوں نے بھارتی پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں کے ہمراہ سری نگر، اسلام آباد، جموں اور دوسرے مقامات پر چھاپے مارے اور تلاشی کی کارروائیاں کیں۔ گھروں میں چھاپے کے دوران دستاویزات، موبائل فونز، لیپ ٹاپ اور دوسرا سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ بھارت کے صوبے چھتیس گڑھ میں تربیتی طیارہ گرنے سے 2 ہواباز ہلاک ہو گئے ہیں۔ سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس پراشانت اگروال کے مطابق حادثہ رائے پور شہر میں اس وقت پیش آیا جب سوامی وویکانندا ہوائی اڈے پر تربیتی مشق کی جا رہی تھی۔ ریڈیو پاکستان آج سے پہر 3:30 بجے اپنے قومی پروگرام میں خصوصی سیمینار نشر کرے گا۔ موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام، سلسلہ ہے کائنات کی افضل ترین ہستیاں۔ آج تیسرے پہر 4:05 پر ایک اور قومی پروگرام میں شاعر مولانا حضرت موہانی کی برسی کے سلسلے میں فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک جبکہ میدانی علاقے شدید گرمی کی لہر کی لپیٹ میں رہیں گے۔ تاہم ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی اضلاع میں تیز آندھی چلنے کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 40 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 43، پشاور 42، کوئٹہ اور گلگت 33، مریض 27 اور مظفر آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق بھارت کے اس غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں سری نگر، پلوامہ، لے اور بارامولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود، اننت ناگ اور شوپیاں میں مطلع ابرآلود، شام اور رات میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش، جبکہ جموں میں موسم گرم، خشک اور شام اور رات میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 28 ڈگری سینٹی گریڈ، پلوامہ اور شوپیاں میں 27، جموں 41، لے 17 اور اننت ناگ اور بارامولہ میں 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ صوبائی حکومتوں کے تعاون سے ہم دشمن عناصر کا خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر نے مشترکہ مفادات کونسل کی اثر نو تشکیل کی منظوری دی ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ وفاقی کابینہ سابق حکومت کی طرف سے گیس کے نئے کنیکشنوں پر عائد کی گئی پابندی پر نظر ثانی کرے گی۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ